بسم اللہ الرحمن الرحیم. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل. اور اگر آپ اپنے ڈیٹا انالیسز میں آپ کو کچھ پرابلم آ رہا ہے تو آپ میرے ای میل ایڈریس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج اس ویڈیو میں ہم سمپل ماڈریشن انالیسز پرفارم کریں گے اور اس میں ہائیسٹ پروسیس میکرو کو ٹیسٹ کریں گے. اور یہاں پہ ابھی ہم آج سمپل ماڈریشن انالیسز ایموس کے اندر پرفارم کرنے جا رہے ہیں. تو ایموس اس سے پریویس ایک میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں ہم نے اس پروسیس میکرو کو ایس پی ایس کے تھرو جو ہے وہ پرفارم کیا اور اس کو انالائز کیا. لیکن اس ویڈیو میں جو ماڈریشن انالیس ہے اور سمپل ماڈریشن انالیسز اس کو ہم ایموس کے اندر پرفارم کریں گے کہ ہم اس کو کیسے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اور ماڈریشن انالیسز کیسے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو اگر ہم سمپلی سب سے پہلے نوٹس کریں تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو سمپل ماڈریشن انالیسس پروگرام ہے جو سمپل ماڈریشن انالیسس ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایکچولی تین ویریبلز ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ویریبل ہے y جو کہ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے یا جس کو ہم رسپانس ویریبل کا بھی نام دے دیتے ہیں. اور سیکنڈ ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل جس کا ایکچولی ہم ایفیکٹ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اندر. اور تھرڈ یہاں پہ جب یہ اس طریقے سے ایکسٹرنلی ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے مین ایرو کا سائن جو ہے وہ اس ایرو کے اوپر ہو تو یہ بیسیکلی ماڈریٹر ہوتا ہے جو اس ریئیکشن کو جو ہے وہ ماڈریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ماڈریٹر کیا ہوتا ہے اس کی ہم تھوڑا سے دیر بعد میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ماڈریٹر ایکچولی کیا کام کرتا ہے کہ کیا ہمارے اس ریلیشن شپ کو وہ اسٹرینتھن کرتا ہے یا ویکن کرتا ہے. تو ماڈریٹر کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ اس کا جو ایفیکٹ وائی پہ ہے کیا ماڈریٹر انکلوڈ کرنے سے وہ اس ایفیکٹ کو زیادہ کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے. یہ بیسیکلی ہم اس میں انالائز کرتے ہیں. لیکن یہ کیونکہ تھیوری پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جو بھی آپ ریسرچ ورک کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی پریویس تھیوری سے یا جو آپ نے ماڈل ڈیولپ کیا تو وہاں پہ آپ نے اپنے ڈیپینڈنٹ ویریبل اور انڈیپینڈنٹ ویریبل سیٹ کیے ہیں. تو ساتھ میں آپ نے ماڈریٹر بھی جو ڈفرینٹ پریویس ریسرچز کے اندر یا آپ جو زیوم کر رہے ہیں ماڈریٹر انکلوڈ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا اس ویریبل سے یہ ریلیشن شپ اسٹرانگر ہوتا ہے یا ویکنڈ ہوتا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے. تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو نیکسٹ فگر آتی ہے ہمارے پاس وہ ریلیشن شپ بیسیکلی یہ اسٹیٹسٹیکل ڈائیگرام ہے اور جس کو ہم تھرو اسٹرکچرل ایکویشن ماڈلنگ جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اسٹرکچرل ایکویشن ماڈلنگ کے اندر ہم سمپل اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایکس انڈیپینڈنٹ ویریبل اگین ایم ہمارے پاس جو ہے وہ ماڈریٹر ہے اور جو ایکس ایم ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس انٹریکشن ٹرم ہے. تو بیسیکلی یہ جو انٹریکشن ٹرم ہے ہم نے ماڈریشن کے اندر جو ہمارا مین کنسرن ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک ریلیشن شپ ماڈریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ ہم میئر کر سکتے ہیں تھرو انٹریکشن ٹرم کا سگنیفیکنٹ ہونے سے. لیکن یہ خالی اس کا سگنیفیکنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا آگے کنڈیشنل ایفیکٹ ہے جو آگے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ماڈریشن ایکچولی کیسے ایفیکٹ کرتی ہے اور کیا کنڈیشنل ایفیکٹ ہے جس کا سگنیفیکنٹ ہونا ضروری ہے. تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کے اندر ماڈریشن ایگزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر. بٹ انٹریکشن جو ٹرم بیسیکلی یہاں کریٹ ہوتی ہے وہ سمپلی ہم جو ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور جو ہمارا ماڈریٹر ہوتا ہے اس کو تو ایک انڈیویجولی ایفیکٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیپینڈنٹ پہ. لیکن جو انٹریکشن ٹرم کریٹ کی جاتی ہے بیسیکلی ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب ہم ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کہیں پہ یہ اس کا ایفیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور کہیں پہ اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لائک فار ایگزامپل اگر میں یوں ایزیوم کروں کہ ایکس کی ویلیو 1 ہے 2 ہے اور 3 ہے اور اگر ہم ماڈریٹر کی بات کریں تو ماڈریٹر کی ویلیو آ رہی ہے 5 آ رہی ہے 4 آ رہی ہے اینڈ لیٹس سپوز 3 آ رہی ہے. تو جب ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ان ایکچولی جب ہم انٹریکشن ٹرم کریٹ کریں گے تو یہ ملٹیپلائی ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس 5 آ جائے گا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 8 آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 9 آ جائے گا.
تو کین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی جب ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ایک نیا جو ہوتی ہے وہ ایک سیریز بن جاتی ہے یا ڈیٹا سیریز بن جاتی ہے جس کا ایفیکٹ ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو سم ٹائم جیسے میل اور فیمیل ہوتے ہیں تو اگر فیمیل ہوگی تو یہاں 1 ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ 1 کے اکارڈنگ چینج ہوتا ہے. جو میل جو ہوتے ہیں اگر 2 آپ نے رکھا تو اس کے اکارڈنگ وہ چینج ہو جائیں گے. تو اس کا ایفیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا چینج آ رہا ہے. جو مین ہمارا یہاں کنسرن ہوتا ہے یہاں پہ کنڈیشنل ایفیکٹ ہے جس کا سگنیفیکنٹ ہونا ضروری ہے. اور اس کنڈیشنل ایفیکٹ کو ہم بہتر طور پہ اگر میں آپ کو شو کروں تو ہم ہیز کے جو پروسیس ہے اور ہیز کا جو ابھی ایک لیٹسٹ پیپر ہے اور اس لیٹسٹ پیپر کے اندر یہ پیپر اس کا ہے جی کنڈیشنل پروسیس انالیسس کے نام سے. اور یہ اینڈریو ایف ہیز اینڈ نکولس راک ووڈ کی پبلیکیشن ہے. اور اس کے اندر انہوں نے بیسیکلی ڈفرینٹ ماڈل کو ڈسکس کیا جس میں سے ابھی ہم اسپیسیفکلی صرف ماڈریشن کو دیکھتے ہیں کہ ماڈریشن کو انہوں نے کیسے ریپرزینٹ کیا. تو سمپلی اگر ماڈریشن دیکھیں تو ماڈریشن کی یہاں ڈیفینیشن دے دی کہ ویریبل افیکٹ آن اندر از ماڈریٹڈ if its size depend on third variable or moderator. مین کہ اگر x کا ایفیکٹ جو ہے وہ y پہ دیکھ رہے ہیں لیکن x کا ایفیکٹ چینج ہوتا ہے اگر کوئی تھرڈ ویریبل اس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں دیٹ از کالڈ ماڈریٹر. وہ جو تھرڈ ویریبل ہوگا وہ ہمارے پاس ماڈریٹر ہوگا. اس میں جو ایکچوئل چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ریلیشن شپ تو بیسیکلی اگر اپنی پریویس ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ان ایکچوئل ایک ریگریشن ایکویشن بنتی ہے جس میں وائی ڈیپینڈنٹ ہے یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے یا انٹرسپ جسے کہتے ہیں. بیٹا 1x ہے بیٹا کوفیشنٹ ہے ایکس کا مین جو ابھی ہم نے یہاں پہ ماڈل دیکھا اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے تو اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو بیٹا 1 ہے یہ ایکس کا کوفیشنٹ ہے بیٹا 2 ایم ماڈریٹر کا کوفیشنٹ ہے اور بیٹا 3 جو ہے وہ اس کی جو انٹریکشن ٹرم ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو یہاں سے ہم اگر اب اس کو دیکھیں تو یہ فرسٹ ایفیکٹ تو یہ آتا ہے یہ تو سمپل پاتھ انالیسز ہے جو ہم پرفارم کریں گے. لیکن ماڈریشن کے لیے جو ضروری چیز ہے جس کا ہمارے پاس سگنیفیکنٹ ہونا ضروری ہے وہ یہ پارٹ ہے جس میں اگر ہم اسی ایکویشن کو جب ری ارینج کرتے ہیں تو یہ ایک ایکویشن بن جاتی ہے y از اکول ٹو آئی وائی پلس بیٹا 1 پلس بیٹا 3 انٹو وائی انٹو ایکس. بیسیکلی ان دونوں ٹرمز کو ہم نے کمبائن کیا اور اس میں سے اگر ہم x کو کامن لے لیں تو ہمارے پاس بیٹا 1 اور بیٹا 3 اینڈ ڈبلیو مین ماڈریٹر رہ جاتا ہے اور بیٹا 2 انٹو ماڈریٹر الگ سے جو ماڈریٹر کا انڈیویجول ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو میئر کیا جاتا ہے. لیکن اس ماڈریشن ایفیکٹ کے لیے آل دو ہمیں ریگریشن تو یہ رن پاتھ انالیسز یہ کرنا پڑتا ہے لیکن جو ایکچوئل ریکوائرڈ ہے جس کا سگنیفیکنٹ ہو یا ماڈریشن ایفیکٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس بیسیکلی پارٹ کے سگنیفیکنٹ ہونے کے. اور اس کو ہم کیسے میئر کرتے ہیں اب اس کو ہم ایموس میں دیکھ لیتے ہیں. اور ایموس میں ہم کیسے پرفارم کریں گے سب سے پہلے میں ایس پی ایس میں ڈیٹا ویو میں جا رہا ہوں اور ایس پی ایس میں میرے پاس یہاں پہ آلریڈی میں نے کچھ پریویس ویڈیو میں بھی اپنے ڈیٹا کو ڈسکس کیا کیونکہ ڈیٹا ایک لائن میں ہے اور اس کو آئی تھنک زیادہ تر جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ کوشچنر کے تھرو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ آئٹمز ہوتے ہیں اس کی بیسس کے اوپر میں نے اسی ڈیٹا کو لیا اور یہ میرے پاس کنٹینیوس ماڈریشن کا پرفارم کر رہا ہوں. مین سم ٹائم جینڈر کو یا ایج کو یا ڈفرینٹ کیٹیگوریکل ویریبل یوز کر کے بھی ماڈریشن اپلائی کی جاتی ہے اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا. ابھی میں صرف اس کو اپنے کنٹینیوس ویریبل کے ساتھ پرفارم کر رہا ہوں. تو یہ ایک اسٹڈی ہے میری جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسیسو ورک لوڈ کا ایفیکٹ جو ہے وہ ان ایکچوئل تو ہم ٹرن اور انٹینشن پہ دیکھ رہے ہیں لیکن کیونکہ ابھی ہم اس کو دوسرے ماڈل میں ڈسکس کریں گے یہاں سمپلی میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکسیسو ورک لوڈ کا ایفیکٹ جاب انزائٹی پہ کتنا ہوتا ہے. مین کہ اگر آپ کی ایکسیسو ورک لوڈ جو ہے وہ زیادہ ہے تو جاب انزائٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس کے درمیان ایک ماڈریٹر یہاں انکلوڈ کیا گیا یا جس کو ٹیسٹ کیا گیا جس کو ہم ایموشنل اسٹیبلٹی کہتے ہیں کہ اگر ایموشنل اسٹیبلٹی ہائی ہوگی تو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آل دو ایکسیسو ورک لوڈ زیادہ ہوگا بٹ ایموشنل اسٹیبلٹی ہائی ہونے کی وجہ سے جاب انزائٹی کم ہوگی. اس کی ویلیو ہم نے جتنے ایکسیسو ورک لوڈ کو ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایم کا ورڈ یوز کیا. ایم مین یہ ہے کہ آپ نے اس کی مین ویلیوز لے لی اور مین ویلیو مین ہے کہ اگر آپ کے ایکسیسو ورک لوڈ کے فار ایگزامپل 5 آئٹمس ہیں تو آپ نے 5 آئٹمس کو سم کر کے ڈیوائڈ بائی 5 کر لیا تو یہ ایک ایوریج اسکور آ گیا.
تو اس طریقے سے ایکسیسو ورک لوڈ کا بھی ایوریج اسکور لے لیا، ایموشنل اسٹیبلٹی کو بھی جہاں پہ میئر کیا تھا اس کا بھی ایوریج اسکور لے لیا، اور جاب انزائٹی کا بھی یہاں پہ ایوریج اسکور لے لیا. لیکن یہاں پہ ابھی ہمارے پاس ایک انٹریکشن ٹرم کریٹڈ نہیں ہے، تو وہ ہم نے انٹریکشن ٹرم پہلے کریٹ کرنی ہے اور پھر ہم ایموس پہ اس کو ورکنگ کر سکتے ہیں. تو انٹریکشن ٹرم کے لیے ہم یہاں پہ ٹرانسفارم میں جاتے ہیں، ٹرانسفارم میں کمپیوٹ ویریبل میں، اور لیٹ سے میں اس کو یہاں پہ ریسیٹ کر دیتا ہوں. ٹارگٹ ویریبل یہاں پہ آپ نے نام دینا ہے جو بھی آپ اپنے ویریبل کا نام رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو انٹریکشن ٹرم کا ہی نام دے دیتے ہیں. اور ساتھ میں اب اس کو میئر کیسے کرنا ہے، اس کا میئرمنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے اپنے جو ماڈریٹر ہے اس کے ساتھ. تو اس سے یہ دونوں جب ملٹیپلائی ہوں گے تو ہمارے پاس ایک نیا ویریبل جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا، جو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو اب نظر آ جائے گا. یہ انٹریکشن ٹرم کے نام سے ایک ویریبل ہمارے پاس کریٹ ہو گیا. نو اس کو ہم یہاں پہ سیو کر لیتے ہیں، اور اس کو فردر پرفارم کرنے سے پہلے یہاں پہ ایک کام کر لیتے ہیں کہ ہم جو ایکسیسو ورک لوڈ ہے اور جو ہمارے پاس ایموشنل اسٹیبلٹی ہے اس کا ڈسکرپٹیو انالیسس بھی جنریٹ کر لیتے ہیں. تو دونوں کو آپ سلیکٹ کر کے سمپلی ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک پہ کلک کریں تو دونوں ویریبلس کا ہمارے پاس ڈسکرپٹیو آ گیا. اس کو کہاں یوز کرنا ہے یہ ہم آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. نو وی موو ٹو ورڈز ایموس. ایموس میں جاتے ہیں اور ایموس میں سب سے پہلے آپ ڈیٹا جو ہے وہ ایڈ آن کر لیں. تو ہم یہاں سے فائل میں جا کے بھی ڈیٹا فائلز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، یا یہاں پہ اس آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تو ڈیٹا فائل اوپن ہو جائے گی. تو فائل نیم پہ ہم جاتے ہیں، اور فائل نیم کے بعد ہم جیسے میرے پاس یہ ایموس ٹیوٹوریل کھلا ہوا ہے تو یہاں پہ فائل سیو ہے ایموس ٹیوٹوریل کے نام سے، تو اس کو میں اپلوڈ کر لیتا ہوں اور پھر اس کو میں اوکے کر لیتا ہوں. تو یہاں سے ہم جاتے ہیں ویریبل ویو میں. تو ویریبل ویو میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ تمام ویریبلس آ گئے ہیں، اور یہ ہمارے تو ڈفرینٹ آئٹمس ہیں. لیکن ابھی ہم کیونکہ آبزرو جو ماڈریشن ہوتی ہے وہ آبزروڈ ویریبل کے تھرو کی جاتی ہے، مین آپ اس کو ایوریج یا ٹوٹل ویلیوز کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ میئر کرتے ہیں. آپ ان کو آئٹمس کے تھرو جو ہے وہ میئر نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ کو ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے تو پھر آئٹمس کی ملٹیپلیکیشن بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. سو یہاں پہ ہم اپنے ویریبلس کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں. تو جاب اینڈ انزائٹی میرا ڈیپینڈنٹ ویریبل، یہ ایکسیسو ورک لوڈ انڈیپینڈنٹ، ایموشنل اسٹیبلٹی ہمارا ماڈریٹر آ گیا، اور انٹریکشن ٹرم جو ہم نے کریٹ کی تھی یہ ان دونوں سے ملٹیپلائی ہو کے آ جائے گا. نو اب اس کے درمیان ایک ریلیشن شپ سمپل ایک اسٹیٹ اوے ایک ریگریشن ہماری جنریٹ ہوگی. اسٹیٹ اوے پاتھ ہیں، اس کے اندر ہم نے کوئی ایسا چینج نہیں لے کے آنا، اور اس کے اوپر ہم ایرر ٹرم لگا دیتے ہیں. ایرر ٹرم کو ہم جو ہے وہ نیم کر لیتے ہیں. تو پلگنس میں جاتے ہیں، پلگنس میں جا کے نیم ان آبزروڈ ویریبلس پہ کلک کر دیں، نیمنگ ہو جائے گی. تھوڑا سی اس کی موومنٹ ہم شو کر دیتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو ہم اچھا ماڈل بلڈ کرنے کے لیے اس کے سائز کو بڑا کر دیتے ہیں. اینڈ نو اب اس کی تھوڑی موومنٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا خوبصورت لگ جائے اور اچھا بھی لگ جائے. ہمیں ڈائیگرام کو تھوڑا سا، تو اس کے بعد ہم یہ جو ٹچ اپ ویریبل ہے اس پہ کلک کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے جو تمام ایروز ہیں وہ اسٹریٹ اوے الائنڈ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ہم اس ایرو کے سائن کو بھی اسٹریٹ کر لیتے ہیں. اوکے، تو یہ ایک سمپل ماڈل ڈیولپ ہو گیا. اب ہم ابھی اس کے اوپر کوئی چینج نہیں کرتے کیونکہ آلریڈی ڈیٹا فائل ہے. میں سمپل ایک چیز یہاں پہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ماڈریشن کو جب ہم یہاں لکھتے ہیں تو یہ سمپل پاتھ انالیسز نہیں ہے، کیونکہ ایکچولی ہم نے جو اپنی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے جس کا ویلڈ ہونا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو بیٹا 1 پلس بیٹا 3 انٹو ڈبلیو ہے انٹو ایکس، یہ آپ کا سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہم پہلے میں سمپل ایک پاتھ انالیسز کر رہا ہوں. تو سمپل پاتھ انالیسز میں آپ جہاں جاتے ہیں جو انالیسز پراپرٹیز ہے یہاں پہ کلک کریں، اور یہاں آؤٹ پٹ میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ میرے پاس کوئی مسنگ ڈیٹا نہیں ہے تو یہاں پہ اسٹیمیٹ مین اینڈ انٹرسیپٹ پہ کلک نہیں کرنے کی ضرورت. اگر مسنگ ڈیٹا ہو تو یہاں پر ہم اس کو کلک کر سکتے ہیں. آؤٹ پٹ پہ جاتے ہیں. آؤٹ پٹ میں ہم یہاں پہ سمپلی اسٹینڈرڈائز اسٹیمیٹ اسکیئر ملٹیپل کوریلیشن پہ کلک کر لیتے ہیں. اور اگر سم ٹائم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان تینوں کے درمیان کو ویریئنس بھی جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کو ویریئنس بھی ڈرا کر لیتے ہیں. لیکن میں ابھی اس میں کو ویریئنس ڈرا نہیں کر رہا.
اور سمپلی ہم اس کو جو ہے وہ رن کر دیتے ہیں. رن کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا, کیلکولیٹ ایسٹیمیٹس پہ چلے گئے, پروسیڈ ود کو اوکے کر دیا. یہاں سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ سیو کر دیں, تو لیٹس سپوز میں اس کو سمپل ماڈریشن انالیسس 1 کے نام سے ہی سیو کر دیتا ہوں. اوکے, یہ اب میرا جو ماڈل ہے یہ سیو ہو رہا ہے, اور ابھی جب ہم سیو کر کے جو اس کے ریزلٹس نکالیں گے اور یہ ساتھ ہی پرفارم ہو گیا, تو یہ سمپل جو ریزلٹس ہمارے پاس آئے ہیں یہ ریزلٹس ہمارے سمپل پاتھ انالیسس کے ہیں. تو یہاں سے ہم ویو ٹیکسٹ میں جاتے ہیں, اور ویو ٹیکسٹ کے بعد ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے انالیسس کیا جنریٹ ہوئے ہیں اور ہمارے اسٹیمیٹس کیا ہیں. نو آپ ایسٹیمیٹس پہ کلک کریں اور ایسٹیمیٹس پہ دیکھیں تو ایک سمپل جو ہمارے پاس جو پاتھ انالیسز آ گیا, اس کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایکسیسو ورک لوڈ کا افیکٹ جاب انزائٹی پہ ہے, وہیں ڈپینڈنٹ ویریبل پہ وہ 0.70 اور یہ سگنیفیکنٹ ہے. اسی طریقے سے جو ایموشنل اسٹیبلٹی کا افیکٹ جاب انزائٹی پہ ہے وہ 0.587 ہے اور وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. اور جو ہم نے انٹریکشن ٹرم کریٹ کی تھی اس کا جو افیکٹ آ رہا ہے جاب انزائٹی پہ وہ نیگیٹو ہے اور سگنیفیکنٹ ہے. آل دو یہاں پہ ہم ایک سمپل تو ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایفیکٹ ہے کیونکہ یہ سگنیفیکنٹ ہے تو ہم ماڈریشن ایفیکٹ جو ہوگا وہ ہمارا جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے. لیکن جو اکارڈنگ ٹو جو ہیز پروسیس ہے اس میں ہم نے جو ایکچوئل دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اس کا پاتھ انالیسس کے اندر جو کنڈیشنل ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا سگنیفیکنٹ ہونا ضروری ہے. تو اس کو اب ہم کیسے میئر کرتے ہیں, یہاں تک تو ہم نے سمپل ایک پاتھ انالیسس رن کیا جو ہمیں اوور آل اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے. لیکن اب اسی چیز کو ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارا جو انڈائریکٹ ایفیکٹ ہے یا جو ہمارا کنڈیشنل ایفیکٹ ہے اس کو ہم نے کیسے میئر کرنا ہے. تو یہاں سمپل آپ نوٹ کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ایکویشن ہے y از اکول ٹو کانسٹنٹ انٹرسیپٹ ہے پلس بیٹا 1 پلس بیٹا 3 انٹو w مین ماڈریٹر انٹو x پلس بیٹا 2 انٹو میگا. تو ہمارا جو کنڈیشنل ایفیکٹ ہے یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اگر یہ والا پارٹ بیٹا 1 پلس بیٹا 3 انٹو ڈبلیو اگر یہ سگنیفیکنٹ ہوگا تو تب ہمارے پاس جو ہے یہ ماڈریشن جو ہوگی وہ ایگزسٹ کرتی ہے, ادروائز یہ جو ہے وہ ماڈریشن ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. سو اس کو میئر کرنے کے لیے آپ یہاں پہ جائیں گے, یہاں پہ کلک کریں جہاں پہ لکھا ہوا ناٹ اسٹیمیٹنگ اینی یوزر ڈیفائنڈ اسٹیمیٹ, اور یہاں سے آپ سلیکٹ اسٹیمیٹس کریں. ابھی میں نے یہ اپنے پاس ایک خود سے اسٹیمیٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے جو میں شیئر بھی کروا دوں گا اس کے کورس وہاں پہ, اور اس کے کورس کو دیکھ کے ہم پھر کیسے رن کر سکتے ہیں, آپ اس کو خود بھی پرفارم کر سکتے ہیں یا خود سے بھی ہم یہاں پہ اسٹیمیٹس کو جو ہوتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں. دیکھیے کیا کہ ابھی ہمیں اس کے اندر جو چینجز کروں گا وہ کیسے ہیں, تو اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اس پہ کلک کیا میں نے, اب یہاں پہ اسٹیمیٹنگ ہیز پروسیس ماڈل جو ہمارا اسٹیمیٹ ہے وہ یہاں آ گیا. ہم نے یہاں سے دوبارہ سے ایڈٹ ہیز پروسیس ماڈل 1 پہ جانا. ابھی ہم نے کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا چینجز کرنی ہے جو اس ماڈل کے اکارڈنگ ہوگی. سو ابھی ایسا یہ رن نہیں کرے گا, تو اس کے لیے کیونکہ یہاں پہ میں نے جو کوڈنگ کرنی پڑے گی, سب سے پہلے ہم کیا کام کر لیتے ہیں, کیونکہ جو ہم نے یہ پروسیس دیکھا تھا یا جو ڈائیگرام دیکھی تھی ان ایکچوئل ہم نے, تو اس میں بیٹا 1 بیٹا 2 اینڈ بیٹا 3 ہیں. تو ہم اس کی نیمنگ کر لیتے ہیں بیٹا 1 بیٹا 2 بیٹا 3. تو آپ اس ایرو پہ کلک کریں, یہ ریڈ ہو جائے, اس پہ ڈبل کلک کر دیں تو اس کو ریگریشن ویٹ کی جگہ آپ بیٹا 1 لکھ دیں. جو سیکنڈ والا ہے سیکنڈ ون ہے اس کو کلک کریں, ریڈ ہو جائے تو یہاں بیٹا 2 لکھ دیں, اور تھرڈ ون جو ہے اسی طریقے سے آپ تھرڈ ون کو سلیکٹ کریں اور یہاں بیٹا 3 لیں. تو 3 بیٹاز ہم یہاں سے ہم نے اس کو جو ہے وہ کوڈنگ کر دی کہ ان کو ہم نے ویٹس اسائن کر دیا. نو اب ہم نے موو کرنا ہے ایڈٹ ایز پروسیس ماڈل میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پہ ویسے تو ایک سمپل اگر ہم نے کنڈیشنل ایفیکٹ دیکھنا ہے تو وہ سمپل کنڈیشنل ایفیکٹ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بیٹا 1 اور بیٹا 3 کی ویلیو ہے اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے, مین بیٹا 1 پلس بیٹا 3 اور اس کا ماڈریٹر کا ایفیکٹ جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے. یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ میئر کیا. نو اب ہم اس کو یہاں سے کیسے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ماڈریٹر ہے اس کی لو میڈیم اور ہائیسٹ ویلیو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. تو اس کو جو کیلکولیٹ کرنے کا میتھڈ ہے وہ سمپل یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اپنی کچھ ویلیوز جو ہیں وہ اس کو اسائن کر دیتے ہیں, اور وہ اس کی ویلیوز کیا ہوں گی,
کیونکہ ہم اس کو ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے یہ ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر اس کا ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے، ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن ابو اینڈ ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن بلو۔ یہاں ہم نے ان ایکچوئل جو ہے وہ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے لو ایموشنل اسٹیبلٹی۔ یہاں پہ آپ ماڈریٹر کا نام لکھ دیں گے، جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ ویریبل نام ہے تو اس کو ہم نے ایموشنل اسٹیبلٹی میرا جو ہے وہ ماڈریٹر تھا تو اس کو نام دے دیا۔ ہم نے اس کی 3 ویلیو لے لینی ہے، ایک جو ہے وہ مین ویلیو لے لینی ہے، ایک اس سے لیس جو ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوگی، اور ایک پلس ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوگی۔ تو اس کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ نوٹس کیا تھا کہ میں نے یہاں پہ 2 جو ہے وہ جنریٹ کر لیے تھے اس کے ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کو ہم نے جنریٹ کیا، اور ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک کے اندر ہمیں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹک میں اگر ہم نوٹ کریں تو ہمارے پاس جو مین ویلیو آ رہی ہے ہمیں جو ریکوائرڈ ہے یہاں پہ ابھی ہمیں کیونکہ ایموشنل اسٹیبلٹی جو ماڈریٹر ہے اس کی مین ویلیو دیکھنی ہے، تو اس کی مین ویلیو ہے 3.4414، اور جبکہ اس کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ 0.88046 ہے یا 0.8805 کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے بیسیکلی مین میں سے ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن 3.4414 میں سے ہم نے یہاں پہ جو میڈین ویلیو لینی ہے، جو یا میڈیم کہہ سکتے ہیں، جو میڈیم ایفیکٹ دیکھنا ہے ایموشنل اسٹیبلٹی کا، اس میں آپ نے مین ویلیو صرف لینی ہے، اور جو اس سے پریویس لو والی ہے اس میں سے آپ نے مین ویلیو میں سے ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی جو ویلیو ہے، جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ویلیو ہے اس کو مائنس کر دینا ہے، اور جو یہاں پہ 0.88046 تھی راؤنڈ کر کے ہم نے 0.8805 لے لیا۔ اسی طریقے سے جو ہائیسٹ ہمارے پاس اس کا جو ایفیکٹ آ رہا ہے ہائیسٹ ایفیکٹ، اس کے اندر ہم نے اس میں ون اسٹینڈرڈ ڈیویشن ایڈ کر دینے۔ نیکسٹ اگر آپ یہ پارٹ دیکھیں تو یہ ہمارا بیسیکلی کنڈیشنل ایفیکٹ ہے جو کہ ہم نے میئر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کو میئر کیسے کرنا ہے، بیٹا 1 جو ہمارے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ایفیکٹ ڈیپینڈنٹ پہ ہے، پلس اس میں کر دیا بیٹا 3 انٹو ماڈریٹر۔ اب ماڈریٹر کو ہم نے کیونکہ 3 کنڈیشنل ایفیکٹ بیسیکلی دیکھ رہے ہیں، ایک اس کا لو کنڈیشنل ایفیکٹ ہے، ایک میڈیم ہے، اور ایک ہائی کنڈیشنل ایفیکٹ انڈائریکٹ ایفیکٹ، اور اس کو میں ایس پی ایس کے تھرو بھی آپ کو پرفارم کر کے دکھا دوں گا۔ سو سمپلی ہم نے یہ ایک ایسٹیمیٹ ڈیولپ کر لیا، یہاں فائل میں جا کے ہم سمپلی اس کو سیو کر لیتے ہیں، امینڈمنٹ کرنے کے بعد سیو کرنے کے بعد اب سیکنڈ جو آپ نے کام کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے انالیسس پراپرٹی میں جانا ہے اور بوٹ سٹیپ میں جانا ہے، کیونکہ یہ بوٹ سٹیپ کے تھرو پرفارم ہوتا ہے، تو یہاں بوٹ سٹیپ میں کوئی نمبر دے دیں، جیسے ہم رفلی 2000 کا نمبر دے لیتے ہیں، اور کانفیڈنس انٹرول ہم 95 رکھ لیتے ہیں، اور یہاں پہ بھی ہم اپنا کانفیڈنس انٹرول 95 رکھ لیتے ہیں، اور باقی ہمارے پاس یہ جو آؤٹ پٹ ہے اس کے اندر ہم اور کوئی چینجز نہیں لے کے آتے ہیں۔ ہم سمپلی اس کو پرفارم کر دیں گے، ری رن کریں گے ماڈل کو، تو لیٹس سی کیا ہمارے پاس اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے۔ ہمارا ماڈل جو ہے وہ ری رن ہو گیا، اگین یہاں پہ بیٹا 1 بیٹا 2 بیٹا 3 ہمارے پاس ویٹس ہیں، اگر ہم ریڈ ایرو پہ کلک کریں تو یہ ویٹس ہمارے پاس یہاں شو ہو رہے ہیں، جو کہ 0.70 0.59 0.4 یہ انسٹینڈرڈ ایسٹیمیٹ ہے، اور اگر ہم اسٹینڈرڈائزڈ ایسٹیمیٹ پہ کلک کریں تو پھر یہ اسٹینڈرڈائزڈ آؤٹ پٹ ہمیں یہاں پہ شو ہو رہی ہے، اور یہ یہاں پہ اس کا ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹاپ میں ہمارے پاس ملٹیپل جو ہمارا آر اسکیئر ہوتا ہے، سوری آر اسکیئر شو کر رہے ہیں، اور یہ اس کی اسٹینڈرڈائز ایسٹیمیٹ ہے، اگر اسٹینڈرڈائز پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس انسٹینڈرڈائز ایسٹیمیٹ شو ہو جائیں گے۔ نو لیکن ایکچوئل ہم نے اب دیکھنا ہے کہ کیا ماڈریشن ایفیکٹ کنڈیشنل ماڈریشن ایفیکٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس کے لیے ہم اپنے جو ویو ٹیکسٹ ہے اس پہ کلک کرتے ہیں، تو ہمارے پاس یہاں ویو ٹیکسٹ آ جائے گا۔ نو گو ٹو ایسٹیمیٹس پہ جاتے ہیں، ایسٹیمیٹس اگین یہاں پہ لیبل میں بیٹا 1 بیٹا 2 بیٹا 3 شو ہوگا، اور سیم ریزلٹس ہیں یہاں پہ اگین شو کر رہا ہے کہ انٹریکشن ٹرم جو ہے وہ ہماری سگنیفیکنٹ ہے، بٹ ہمیں اس کے ساتھ جو کنڈیشنل ایفیکٹ تھا اس کو میئر کرنا ہے، تو کنڈیشنل ایفیکٹ کو میئر کرنے کے لیے ہم ایسٹیمیٹس پہ کلک کرتے ہیں، ایسٹیمیٹس میں آپ اسکیلر پہ کلک کریں اور دین یوزر ڈیفائنڈ پہ کلک کریں۔ نو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ 3 ویلیوز بیسیکلی کیلکولیٹ کر کے دے دی ہیں
کہ ایک تو جو آپ کا ماڈریٹر تھا اس کی ایموشنل اسٹیبلٹی کی لو ویلیو اس نے شو کر دی، اور دوسرا جو تھا وہ جو میڈیم والا ویلیو تھی اس کو شو کر دیا، سیکنڈ میڈیم، اور تھرڈ جو ہے وہ ہائیسٹ۔ نو ان تینوں کی بیسس کے اوپر یہاں پہ ہمارے پاس ان کے جو ہمارے کنڈیشنل انڈائریکٹ افیکٹس تھے وہ شو کر دیں۔ اب اس لو ویلیو کے لیے ہمارا جو کنڈیشنل افیکٹ ہے وہ 0.354 آ گیا، اور اسی طریقے سے جو ہمارا سیکنڈ جو میڈیم ایموشنل تھا تو اس کے لیے جو ہمارا جو میڈیم کنڈیشنل انڈائریکٹ افیکٹ آ رہا ہے وہ 2.33 ہے، اور تھرڈ ون جو تھا ان دا سیم وے جو ہے وہ 0.1122 آ رہا ہے۔ نو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو انڈائریکٹ افیکٹس آئے ہیں تو کیا یہ انڈائریکٹ افیکٹ سگنیفیکنٹ ہیں یا نہیں، کہ اگر آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی لو ہوتی ہے اور یا میڈیم ہوتی ہے یا ہائی ہوتی ہے تو اس پہ کیا افیکٹ آتا ہے۔ کیونکہ ہم نے بوٹ اسٹیپنگ کے ساتھ اس کو رن کیا تھا، تو یہاں سے آپ سمپلی بوٹ اسٹیپ کانفیڈنس پہ کلک کریں، یہاں سے پرسنٹائل میتھڈ پہ کلک کر دیں، اور یہاں پہ آپ کے پاس پرسنٹائل میتھڈ جو ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹو ٹیلڈ سگنیفیکینس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہے۔ نو ہم یہاں سے ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے جو اس سینس میں ریکوائرڈ ریزلٹس ہیں یا جن کو ہم نے انٹرپریٹ کرنا ہے سو فار، وہ یہ ہے کہ آپ کی جب لو، میڈیم اور ہائی، تو لو پہ یہ سگنیفیکنٹ ہے، ہاں میڈیم پہ بھی سگنیفیکنٹ ہے، لیکن ہائی کے اوپر جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو مائی تھیوری اگر میں اس کو اپنے ماڈل کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کروں تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی لو یا میڈیم ہوتی ہے تو آپ کا جاب انزائٹی پہ ایز سچ افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کا جو ہائی ویلیو آ جاتی ہے تو پھر یہ آپ کی جاب انزائٹی کو افیکٹ کرتا ہے، مطلب اب اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں اپنے جو ایس پی ایس کے تھرو دیکھیں تو ہم اس کو کیسے میئر کر سکتے ہیں، لیٹس سی، اور یہی سیم ریزلٹس آپ کو ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کر دیتا ہوں، اور اس میں ہم جاتے ہیں آؤٹ اپنے ڈیٹا سیٹ میں، اور ڈیٹا سیٹ میں سمپلی ہم اینالائز میں چلے جاتے ہیں، اینالائز سے ہم ریگریشن سے پروسیس میکرو بائی انڈو فیز، یہاں سے سمپلی آپ نے سب سے پہلے ماڈل 1 سلیکٹ کر لینا ہے، ماڈل 1 سلیکشن کرنے کے بعد آپ اپنا ڈیپینڈنٹ ویریبل دے دیں، اور جاب انزائٹی یہاں پہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ہے، اور انڈیپینڈنٹ ہمارے پاس ایکسیسو ورک جو لوڈ تھا، لیکن یہاں پہ جب آپ ماڈریٹر دیں گے تو یہاں پہ انٹریکشن ٹرم دینے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ آپ نے جسٹ جو آپ کا ماڈریٹر ہے وہ یہاں پہ پلیس کر دیں ماڈریٹر ویریبل W کے ساتھ، اور آپشنس میں جائیں، آپشن میں سمپلی آپ جنریٹ کوڈ فار ویژولائزنگ انٹریکشن، اس پہ آپ موو کر جائیں، اور باقی آپ یہاں سے ڈیسیمل کے اگر پوائنٹ چینج کرنا تھے تو 3 ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد آنسر آ جائے گا، پی ویلیو آپ کی 0.05، اور یہاں نوٹ کریں تو یہاں مین -1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور +1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، ہم اس کو کلک کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہم نے جو میئر کی تھی وہ بھی 1 اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ تھی۔ یہاں پہ مین سینٹر فار کنسٹرکشن آف پروڈکٹ سم ٹائم وہ یوز کر لیتے ہیں مین، لیکن آپ جب پاتھ انالیسس کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ مین ویلیوز کو نہ لیں، کیونکہ یہ اگر مین کریں گے تو یہ اس کی مین ویلیو مین ایوریج کیلکولیٹ کر کے اس کی ڈسٹریبیوشن نکال لیتا ہے، تو ہمیں اس کو یوز نہیں کرنا۔ فار ماڈریشن کے لیے سمپلی جنریٹ کوڈ فار ویژولائزیشن انٹریکشن کریں، کنٹینیو، اور ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ نو یہ اب پروسیس میکرو جو ہے وہ اپنی ورکنگ کر رہا ہے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اور ہم اس کو اپنے جو ایسٹیمیٹس ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو کمپیئر کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم ایسٹیمیٹس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ اس کمپیریزن میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ ماڈل ہمارا جو ہے وہ رن ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے اگین یہاں پہ جاب انزائٹی ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل، ایکسیسو ورک لوڈ انڈیپینڈنٹ، اور ایم ای ایسٹ ہمارا جو ہے وہ ماڈریٹر آ گیا، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو اس کا ماڈل کی سگنیفیکنس ماڈل سمری آ گئی، اس کی آر اسکیئر کی ویلیو آ گئی ہمارے پاس، اور ماڈل فٹنس یہاں پہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہ ماڈل فٹ ہے۔ نو اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے جو بیٹا ویٹس ہیں، تو اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں تو آپ کے بیٹا ویٹس جو ہیں وہ آلموسٹ سیم ہیں جو یہاں پہ ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں۔ یہ 0.704 جو ہے وہ ایکسیسو ورک لوڈ ٹو جاب انزائٹی ہے، یہ یہاں پر آپ کے پاس شو ہو رہا ہے، اور جو سیکنڈ ون ہے ہمارے پاس جو ایموشنل اسٹیبلٹی کا افیکٹ تھا
جاب انزائٹی پہ وہ بھی 0.587 ہے. اگین جو انٹریکشن ٹرم کا افیکٹ تھا وہ یہاں پہ ہمارے پاس -0.137 ہے، تو یہاں پہ بھی -0.137. اور اگر آپ نوٹس کریں تو یہاں پہ پروبیبلٹی ویلیو دیکھیں تو یہ تینوں جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ جو تینوں جو ہیں وہ پارٹ جو ہیں وہ ہمیں سگنیفیکنٹ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ہم نے پہلا اس کو پروسیس کر لیا. نو اب اس میں ہم جب موو کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ کیا اس ماڈریٹر کی وجہ سے آپ کے آر اسکیئر میں کتنا چینج آیا ہے، تو وہ بھی ہم کوٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آر اسکیئر ہمارا 0.017 اباؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں 2% جو ہے وہ چینج آیا ہے. تو اس کو بھی آپ یہاں پہ اپنا تھیوری میں لکھ سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز جو نیکسٹ جو ایکچولی ہمارے ایفیکٹس ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے وہاں پہ تھرو ایسٹیمیٹس نکالے ہیں تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ میئر کر سکتے ہیں. تو اسی میں اگر میں نیچے آ جاتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ایسٹیمیٹس میں اینڈ پہ یوزر ڈیفائنڈ ایسٹیمیٹس گیون ہے، اور یوزر ڈیفائنڈ ایسٹیمیٹس کو اگر ہم کمپیئر کریں اپنے ان ریزلٹس کے ساتھ، تو جب ای ایم ایس کی ویلیو جو ہے یہ جو فرسٹ ہمارے پاس جو 3 ویلیوز ہیں یہ یہاں پہ شو ہو رہی ہیں، جو کہ ہماری جو لو میڈیم اور ہائی کی ویلیوز تھی اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، جو ہمارا ماڈریٹر ہے اس کی ویلیو کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. جبکہ جو ہمارے ایفیکٹس ہیں تو ایفیکٹس یہاں پہ ان کے رسپیکٹیو ایفیکٹس جو ہیں وہ یہاں پہ جو شو ہو رہے تھے، یہاں پہ جو نیچے ان کو الگ سے ریپرزینٹ کیا تھا، اب یہ یہاں پہ ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ کو پراپرلی یہاں پر شو ہو رہے ہیں. تو یہ ایفیکٹس آپ کے دیکھیے تو بالکل سیم وہی ہیں جو یہاں پہ ہیں، کہ اگر آپ کی 2.561 ہوگی تو یہاں اس کا افیکٹ 0.353 ہوگا، تو یہاں پہ بھی یہ راؤنڈ کر کے 0.354 ہے، اینڈ 0.23 0.11 سیم آگے. اور ساتھ ان کی پی ویلیوز بھی گیون ہے. تو پی ویلیوز کو اگر ہم دیکھیں تو پی ویلیوز یہاں پہ اگین جو فرسٹ 2 ہیں وہ سگنیفیکنٹ تھے، اور تھرڈ والا جو تھا وہ انسگنیفیکنٹ ہوگا. مین جب یہ ہوتا ہے کہ یہ اگین وہی کہتے ہیں کہ جب آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی کم ہوتی ہے یا میڈیم ہوتی ہے تو آپ کی جاب انزائٹی کم نہیں ہوتی، مطلب جاب انزائٹی بڑھتی ہے. بیسیکلی یہ انٹریکشن ٹرم کے اندر ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ انٹریکشن کا ٹرم کا جو افیکٹ ہے وہ نیگیٹو ہے. تو نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپوزٹلی اس کو افیکٹ کرا ہے. اگر آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی بڑھے گی تو جاب انزائٹی کم ہوگی، اور جب آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی کم ہوگی تو جاب انزائٹی بڑھے گی، اور جب ایموشنل اسٹیبلٹی بڑھے گی تو جاب انزائٹی کم ہوگی. تو اسی لیے جب جیسے ہی یہاں پہ جب ہم نے 3 سگنیفیکنٹ افیکٹ کو دیکھا تو جب یہ لو اور میڈیم تھی تو جاب انزائٹی زیادہ تھی، مین اس کا سگنیفیکنٹ افیکٹ آ رہا تھا. لیکن جب اس کی ویلیو ہائی ہو جاتی ہے ایموشنل اسٹیبلٹی کی تو جاب انزائٹی کم ہو جاتی ہے، دیر فور یہاں پہ اس کا جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ جو ہے وہ رزلٹ آ رہا ہے. سو دس از بیسیکلی کمپیریزن کہ ہم اس کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کی اس کی پی ویلیو دیکھنا چاہتے ہیں اگین یوزر ڈیفائنڈ پہ میں کلک کرتا ہوں اور پرسنٹائل میتھڈ پہ نوٹس یہاں پہ کر لیں کہ یہاں پہ یہ جو سیم ان کی جو ہے وہ پی ویلیوز آ رہی ہیں. اور ایک جو تھم رول بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی لوور اینڈ اپر ویلیو کے درمیان زیرو نہ آئے تو وہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہیں، اور جس میں زیرو آ جائے وہ انسگنیفیکنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس انسگنیفیکنٹ آ گیا. اس کا میں سیکنڈ پارٹ کے اندر انٹریکشن گراف کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے اس کو میں ایکسپلین کروں گا. یہاں تک تھینک یو ویری مچ.